انسان کے پاس ہوگا، جس انسان کے قلب میں ہوگا، جو متقی جتنا ہوگا، اللہ اسے غیب سے رزق عطا فرمائیں گے اور رزق وافر اس کو ملے گا۔ اور قرآن حکیم کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کا کہ تقوی ان کے اندر کتنا ہے۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم کہ یہ سارے پاس ہو چکے ہیں عالی نمبروں کے ساتھ، کیونکہ تقوی خاصہ ہے صحابہ کا، اور جو اس جماعت صحابہ اہل بیت سے منسلک ہو جاتا ہے اللہ اسے متقی بنا دیتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے تقوی اہل بیت اور صحابہ کے در سے صادر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جن جن اہل ایمان کی شروع میں شان بیان فرمائی، اور شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، قرآن پاک سے ہدایت متقین کو ملتی ہے۔ اور پہلی جماعت جس پر قرآن نازل ہوئی اور جس پر قرآن پاک کا نزول ہوا اور حضور علیہ السلام کی صحبت میں تھی وہ صحابہ اہل بیت تھے۔ اب یہ متقین ہیں اور ان سے جڑنے والا متقی ہے، اور جو صحابہ کی زندگی اختیار کر لے گا اللہ اسے تقوی عطا فرما دیں گے۔ اور سورۃ طلاق کے اندر اللہ رب العزت نے رزق کے متعلق بڑا آسان فارمولہ جو میں آج آپ کو وظیفہ دینا چاہتا ہوں وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رزق وافر مقدار میں اتنا آئے کہ آپ پر بے انتہا رزق کی بارش ہو جائے، آپ کی نسلیں جو ہیں وہ خوشحال رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہونے لگا تو آپ سے کہا رجاء ابن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھیے سلیمان تھا اور عبد الملک تھا اور ہشام تھا، بڑے بڑے گزرے ہیں یہ، لیکن ان کی اولادوں کے لیے انہوں نے بڑا پیسہ چھوڑا، آپ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا میں نے مال و زر نہیں چھوڑا، میں نے سونا جائیدادیں نہیں چھوڑی، میں حرام کما نہیں سکتا تھا، میرا ایمان مجھے اس چیز کی جو ہے ترغیب نہیں دیتا تھا کہ میں حرام طرف جاؤں، لیکن میں نے اپنے بچوں کو تقوی سکھایا ہے، وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ اور حالات نے دیکھا، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہشام سلیمان کی اولادیں بھیک مانگتی تھیں اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولادیں کروڑوں روپیہ روز صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ سورۃ طلاق کے اندر اللہ نے تقوی کا لفظ بولا تو اس میں رزق کو جوڑا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو یہ آیت کریمہ کا اتنا حصہ جو سورۃ طلاق کے شروع میں ہے، جو اتنا حصہ خالی 70 بار پڑھے گا اور اس دن پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اسے پردہ غیب سے ایسا رزق دیں گے جس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جب بھی یہ کوئی کام کرے اس سے پہلے 3 بار پڑھ لے اللہ اس سے رزق سے حلال طیب وافر عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ بھی ساتھ میں لا لیں تو رزق بے انتہا ہو جائے گا۔ تو آپ گویا کہ اتنا پڑھیے گا جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ آپ 70 بار پڑھ کے دعا کریں اور انشاءاللہ رزق وافر بے انتہا ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔